اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 18ویں نشست ہے۔ ہم سورہ مطففین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ 83 نمبر سورہ ہے۔ آج ہم اس کی آیات 18 تا 36 کا مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ مکمل ہو جائے گی۔ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انا کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ نہیں، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ فرما برداروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہوگا، اور تم کیا سمجھے یہ علیین کیا ہے؟ یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا مقرب فرشتوں کی نگرانی میں۔ بے شک یہ فرما بردار وہاں نعمتوں میں گھرے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر دیکھتے۔ ان کے اس عیش کی تازگی تم ان کے چہروں پر دیکھو گے۔ تو متن اور اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس میں جو بعض ایسے الفاظ ہیں عربی کے اندر جو آپ کے لیے کچھ مانوس ہوں گے، ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ کتاب کا لفظ، اس سے آپ واقف ہیں۔ ابرار کا لفظ بر سے نکلا ہوا ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح علیین کا جو لفظ ہے یہ اصل میں اعلیٰ سے یا برتری کی کسی چیز سے نکلا ہوا ہے، علو سے، تو اس سے بھی آپ ایک حد تک واقف ہیں۔ اسی طرح ادراکہ کا لفظ جو ہے وہ ادراک کے معنوں میں جاننے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، مرقوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ تحریر کس نے رقم کی ہے، کس نے تحریر کی ہے، تو اسی طرح یشہدو کا جو لفظ ہے شہادت کے مفہوم میں ہم اس کو اپنے ہاں بھی استعمال کرتے ہیں، دیکھنے کے مفہوم میں، گواہی دینے کے مفہوم میں۔ اسی طرح مقربون، مقرب کی جمع ہے، تو مقرب جو بھی کسی انسان کے قریب ہوتا ہے، جو قربت کی جگہ ہوتی ہے، اس کو تقریب یا مقرب کے الفاظ سے ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح نعیم، نعمتوں کے حوالے سے یہ لفظ ہماری زبان میں موجود ہے۔ اسی طرح ینظرون، نظارہ کا لفظ ہماری زبان میں موجود ہے، نظارہ کا لفظ ہماری زبان میں موجود ہے، دیکھنے کے مفہوم میں، مشاہدہ کرنے کے مفہوم میں۔ پھر اسی طرح تعرفو، عرفہ کا لفظ، اس سے آپ واقف ہیں، اور عارف اسی سے بنا ہوا ہے۔ فی وجوہہم، وجوہ کا جو لفظ ہے وجہ سے نکلا ہوا ہے، یعنی اس کی واحد وجہ ہے، تو جس کا معنی چہرہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ اور اسی طرح نعیم کے لفظ کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ کم و بیش تقریباً سارے ہی الفاظ ہیں جو آپ کی اردو وکیبلری میں کسی نہ کسی پہلو سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ ترجمے کے اندر دیکھ لیجئے، علیین کے لفظ کو تو ہم سمجھیں گے، کیونکہ یہ بیان ہی وہی لفظ استعمال کر دیا ہے، چونکہ اصطلاح ہے یہ۔ نامہ اعمال کا لفظی مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ، یعنی وہ ایک نامہ اصل میں کہتے ہیں تحریر کو، نوشتے کو، خط کو، رسالے کو، یعنی جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہو، اس کو ہم نامہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے نامہ بر کہتے ہیں خط لے کر جانے والے کو۔ اور اسی طرح جو اپنی زبان میں بھی ہم نامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں بالعموم خط کے معنوں میں۔ تو یہ نامہ اعمال، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن کا تذکرہ ہوگا کسی ایک فہرست کے اندر، کسی ایک خط کے اندر، کسی ایک تحریر کے اندر، یعنی آپ اس کو رجسٹر کہہ سکتے ہیں، اعمال نامے کا مفہوم جو۔ اسی طرح جو دفتر کا مفہوم بھی پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ یہ بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یعنی آفس کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کسی رجسٹر کے، اور جس کے اندر بہت ساری چیزوں کا اندراج ہو، اس کے لیے بھی دفتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مقرب کے لفظ سے آپ واقف ہیں، یعنی جو
کسی کے قریب ہو اس کے لیے مقرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح تختوں پر بیٹھے سیر دیکھتے، تخت کی جمع ہے، یعنی یہ تختے سے مراد وہ تختہ نہیں ہے جو ایک طرح سے ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جس کے لیے جیسے تختہ دار کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک صاف تختہ ہوتا ہے، اسی طرح تخت شاہی کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں تو دونوں جگہوں پر تخت ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تخت اصل میں ایک مسطح چیز کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جو بالکل سیدھی ہو اور بالعموم وہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی چیز کو تخت کہتے ہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے، تو یا کوئی اور اس کے اوپر کوئی چیز رکھی جاتی ہے، ایسی چیز کو تخت کہتے ہیں۔ تو شاہ کے لیے بھی تخت کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ہم جائے نماز کے لیے بعض اوقات تخت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تخت جو ہے ان پر یہ بیٹھے سیر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایسے تختوں کے اوپر جو شاہانہ تخت ہوں گے ان کے اوپر بیٹھ کر سیر دیکھ رہے ہوں گے۔ سیر دیکھنا یہ اردو کا محاورہ ہے، یعنی نظارہ کر رہے ہوں گے، ارد گرد کے جو معاملات ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، جو زبردست نظارے ہیں، ان کو یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس عیش کی تازگی تازگی یعنی تر و تازہ ہونا، جو کسی بھی چیز کے اوپر، چہرے کے اوپر خاص طور پر، یا کسی بھی جب ہم کہتے ہیں کوئی پھل تازہ ہے، کوئی سبزی تازہ ہے، تو اس میں تازہ میں اور غیر تازہ میں جو فرق ہوتا ہے، اسی طرح چہروں کے حوالے سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ ایک چہرہ تازہ چہرہ ہوتا ہے اور ایک چہرہ جس پہ نکھار ہو۔ تو یہ صورتحال مفہوم کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گئی، یعنی تراجم بھی آپ نے دیکھ لیے اور متن بھی آپ نے دیکھ لیا اور مشکل الفاظ کے مفاہیم بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ پھر میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ دیکھیے کہ اب چونکہ آگے ہرگز نہیں آیا ہے اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ فرما برداروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہوگا، یہ اس کے لیے یعنی ہرگز نہیں، یہ نہیں ہرگز نہیں کس چیز کے اوپر آیا ہے، کس بات کے اوپر آیا ہے، تو وہ بات انڈرسٹوڈ ہے، مقدر ہے، اس جملے کے اندر موجود ہے۔ وہ کہاں موجود ہے؟ یہ اگلے والا جملہ، یعنی فرما برداروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہوگا، تو یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے جو اس کے اندر مقدر ہے۔ تو نہیں، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہوں گے، بلکہ یعنی اس کا مفہوم لیجئے، نہیں اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہوں گے، بلکہ جو اچھے اعمال والے ہیں ان کا نامہ جو ہے وہ علیین میں ہوگا، یعنی بہترین جگہ پر ہوگا۔ اس سے پہلے چونکہ سجین کا لفظ آ چکا ہوا ہے تو اس کے مقابل میں علیین کا لفظ آیا ہے، تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے بعض چیزوں کو دیکھا ہوگا کہ جو کنٹریبیوشن ہے استاذ گرامی کی ترجمے کے حوالے سے، وہ یہ ایسی کنٹریبیوشن ہے کہ جس میں نیچے حواشی بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ترجمے کے اندر جو قرآن مجید کے متن کے اندر باتیں ایک طریقے سے مضمر ہوتی ہیں، یا اس جگہ سے ہوتی ہیں کہ عام آدمی ان تک رسائی نہیں کر پاتا۔ سمپل اگر ترجمہ رکھ دیا جائے تو اس کی وہ گریں یا اس کی جو گہرائی ہے وہ واضح نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ بریکٹ میں اس کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ، لیکن یہ میں نے پہلے بھی اس سے واضح کیا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو اضافہ ہو یا کوئی ایڈیشن کی نوعیت کی چیز ہو، ایسی ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کی مختلف مثالوں سے ہم اس کو سمجھ بھی چکے ہیں۔ تو نہیں، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں، فرما برداروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں سجین کے لفظ کے حوالے سے کہ اصل میں دو کیٹیگریز ہوں گی اعمال نامے رکھنے کی، یعنی ایک طرح سے کہیے کہ دو دفاتر ہوں گے، وہ دفاتر کی ایک عظیم کوئی شکل ہوگی ظاہر ہے، تو دو دفاتر ہوں گے۔ ایک دفتر کے اندر جو علیین ہے، یعنی علیین کا جو دفتر ہے اس کے اندر ان لوگوں کا اعمال نامہ ہوگا کہ جو اچھے اعمال والے ہوں گے، اور سجین کے اندر ان لوگوں کا اعمال نامہ ہوگا کہ جو برے اعمال والے ہوں گے۔ تو یہ سجین اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے، سجین بھی اور علیین بھی۔ اور تم کیا سمجھے، اور چونکہ لوگوں کو یہ واضح نہیں ہوا کہ کیونکہ یہ قرآن مجید نے یا اللہ تعالیٰ نے اپنی اصطلاح استعمال کی ہے، تو یہ اس وقت کے عرب میں اس پہلو سے رائج نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے
کہ یہ علیین کیا ہے، اس کے بارے میں جان لیجئے، اور اس سے پہلے سجین کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، اور تم کیا سمجھے کہ یہ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا مقرب فرشتوں کی نگرانی میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دی جا سکے، کوئی دوسرا اس کے اندر تاخت کر کے اس میں کسی کے نمبر کم کسی کے نمبر زیادہ کر سکے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو یہ ایک مقرب فرشتوں کی نگرانی میں وہ دفتر موجود ہے جو ہر وقت ہر لحظہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، جو بھی اعمال اچھے لوگ کرتے رہتے ہیں، اچھے اعمال ان کے اندر درج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہ جو اس کا نوٹ دیکھ لیجئے، نوٹ سے پہلے دونوں نوٹ اصل میں اسی علیین کے حوالے سے ہیں تاکہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ پہلے تو استاد گرامی کا نوٹ دیکھ لیجئے غامدی صاحب کا، کہ سجین کے ذکر میں یہ اسلوب بیان اس کے ہال کے اظہار کے لیے اختیار کیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے جو سجین کا لفظ استعمال ہوا تھا ایسے لوگوں کے لیے، یعنی وہ دفتر ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اعمال برے ہوں گے، جن کے ہاتھ میں ایک طریقے سے وہ اعمال نامہ ہوگا جس کے اندر زیادہ تر جو اعمال ہوں گے یا جن کا پلڑا جو ہے برے اعمال کی وجہ سے بھاری ہوگا۔ یہاں یہ علیین کی عظمت اور شان پر دلالت کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اب یہ بات ہے کیا، اس کو میں نے یہاں پر نقل کیا ہے مزید تفصیل کے لیے تاکہ یہ ایک اصطلاح پوری طرح واضح ہو جائے۔ تدبر قرآن سے اقتباس لیا ہے، یعنی استاد گرامی کے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کی جو تفسیر ہے وہ 9 جلدوں پر مشتمل ایک نہایت مفصل تفسیر ہے، اس کا بھی مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے، اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں قدر اختصار ہے اور وہاں تفصیل ہے۔ تو یعنی نیک و بد، یہ تدبر قرآن سے اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یعنی نیک و بد ہرگز یکساں نہیں ہوں گے، بلکہ بدکاروں کے لیے جس طرح الگ رجسٹر اور الگ دفتر ہوگا، اسی طرح نیکوکاروں اور وفاداروں کے لیے الگ رجسٹر اور الگ دفتر ہوگا، ان کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ پھر مزید واضح کیا ہے کہ جس طرح اوپر اسی اسلوب بیان میں سجین کا ذکر اس کے ہول کے اظہار کے لیے، یعنی ہول نہ کی اس کی دہشت کے اظہار کے لیے ہوا ہے، اسی طرح یہاں اسی اسلوب میں علیون کا ذکر اس کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے ہوا ہے، یعنی اس کی عظمت و شان کا بھلا اس دنیا میں کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے، کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ وہ عالی مقاموں کا دفتر ہے جس میں ان کے کارنامے درج ہوں گے۔ لفظ علیون چونکہ اپنے خاص لغوی مفہوم سے الگ ایک خاص اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ یہ ایک دفتر ہے جس کی ہر چیز ضبط تحریر میں آئی ہوئی ہے اور جس کی نگرانی بھی اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب فرشتے کر رہے ہیں۔ اس کو ہم آخری حصے میں دوبارہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے سجین اور علیین کے حوالے سے، اپنا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن ابتدائی طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سجین کے مقابلے میں یہاں علیین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس طرح برے اعمال کا یا اعمال کرنے والوں کے لیے ایک رجسٹر یا اس کا ایک پورا دفتر موجود ہے، اسی طرح جو اچھے اعمال ہیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک پورا دفتر موجود ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون۔ انہیں سر بند مے ناب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی، ایک خاص چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کے یہ مقرب بندے پئیں گے۔ اس میں بھی دیکھ لیجئے جو مانوس الفاظ ہیں اور جو مشکل الفاظ ہیں اگر کچھ ہیں تو مختوم مہر بند کو کہتے ہیں، یہ ہمارے زبان میں بھی بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مزاج کا لفظ اس سے ہم واقف ہیں۔ تسنیم ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عین کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے چشمے کے مفہوم میں۔
یشرب جس سے شراب کا لفظ نکلا ہے، اس سے آپ واقف ہیں، اسی طرح مقربون کا لفظ ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ انہیں سر بند میں ناب پلائی جائے گی۔ سر بند کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس کا سر مکمل طور پر بند ہو، یعنی جس کا اوپر والا حصہ، ایسی بوتل، ایسا پیالہ یا ایسی چیز جس کے اندر مشروب موجود ہے لیکن وہ بالکل بند ہے، اس کو کسی اور نے کھولا نہیں ہوا۔ تو یہ کسی چیز کی بہت نایابی کے لیے، کسی چیز کی بہت ایک طرح سے اس کی اعلیٰ قسم کے لیے جو چیز بیان کی جاتی ہے، اس کو اس پہلو سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اور جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، مشک یعنی ایک ایسی خوشبو کی اس کے اوپر مہر لگی ہوگی، یعنی عام کوئی طریقے سے اس کو بند نہیں کیا ہوگا بلکہ مشک سے ایک طریقے سے بند کیا ہوگا۔ یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے، یعنی ایفرٹ کرنی چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ملونی کے لفظ اس سے آپ واقف ہیں کہ یہ اس میں ہماری زبان کے اندر بھی اور اسی طرح جو فارسی زبان ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شراب کے حوالے سے، کہ جب شراب کے اندر کوئی چیز اس کی سختی کو، اس کی تیزی کو ختم کرنے کے لیے کوئی چیز اس کے اندر شامل کی جاتی ہے، پانی یا اس نوعیت کی کوئی اور چیز، اور اسی طرح یا شربت یا اس طرح کی کوئی اور چیز، یا اس کی جو اس کا سرور ہے اس کو بڑھانے کے لیے بعض اوقات اس کو دو آتشہ کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کا معاملہ اس کے اندر کیا جاتا ہے کہ اس کو شامل کیا جاتا ہے، کسی چیز کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو ایک خاص چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کے یہ مقرب بندے پئیں گے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجلس ہوگی یا یہ جو محفل ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، تو اس کی ایک خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ایک خوبصورت مقام کا حوالہ دیا ہے جنت کا، اور اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت چشمہ ہوگا، ایک خاص چشمہ ہوگا، اور اس چشمے کے قریب بیٹھ کر اللہ کے جو بندے ہیں وہ اس سرور کی مجلس کے اندر موجود ہوں گے، اور اس میں یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی وہ جو شراب ہے اس کو پئیں گے۔ تو یہ اس میں اس کو ہم متن اور ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، مفہوم دیکھتے ہیں، لیکن مفہوم سے پہلے جو میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی سوال بھی ہوگا تو اس کو آپ ڈسکس کر لیجئے گا، کہ قرآن مجید کے اندر بارہا اس کا ذکر ہوا ہے کہ جو جنت کے لوگوں کو جو تحفے ملیں گے، جو نعمتیں ملیں گی، ان میں جن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک نعمت شراب بھی ہے۔ تو یہ عام طور پر بادی النظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بادی النظر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سرسری نظر میں ظاہری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی ایک طرف دنیا میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید نے، دین نے شراب کو حرام ٹھہرایا ہے، اور ہم اس کے مفاسد کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہی چیز جو ہے وہ جنت میں ایک طریقے سے جائز ہو جائے گی۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیا اس کا خبث جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس جگہ پر؟ کیا اس کے اندر جو مفاسد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس موقع پر جا کے؟ تو یہ ایک عجیب سوال لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات پیدا ہوتا ہے، اس کو ضرور سمجھنا چاہیے، اور دین کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ دین محض عقائد، اس طرح کے عقائد کا نام نہیں ہے کہ ہم نے بس سن لیا اور ان کو مان لیا، ورنہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو دین میں، یعنی دین اسلام میں اور باقی مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمارے دل کو، ہماری عقل کو، ہمارے ذہن کو، خرد کو اپیل کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پورے دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی عقل و فطرت کے منافی ہو، اس کے خلاف ہو، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی گریز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھل کر بات کی جائے، یہ نہ خیال کیا جائے اپنے دل کے اندر کہ اس میں تو اعتراض پیدا ہو گیا ہے، اس میں ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے، چلیے کوئی بات نہیں، اگر مجھے سمجھ میں نہیں بھی آیا تو پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ اعتقاد کا یہ طریقہ اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر دیا ہے، اور اس کے جو معلمین ہیں اللہ کی توفیق سے انہوں نے ان چیزوں کو بہت کھول کر سمجھا بھی دیا ہے، تو اس میں کسی گریز کی، کسی مداحنت کی جو صورت ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔
تو لیکن اس میں ہم آخر کے حصے میں تھوڑی سی اس موضوع پر بھی بات کریں گے، اور میں اس میں واضح کروں گا کہ کیسے قرآن مجید میں یہ جو چیزیں اس نوعیت کی بیان ہوتی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور ان کا دنیا کے حوالے سے جو چیزیں اسی نوعیت کی بیان ہوتی ہیں ان میں کیا تقابل ہے، کیا فرق ہے، اس کو ہم آخر میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں دیکھیے کہ انہیں سربند مے ناب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی، یہ ایک خاص چشمہ ہے جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کے یہ مقرب بندے پئیں گے۔ اب حاشیے دیکھ لیجئے، اس میں جو استاد گرامی کے ہیں نوٹس ہیں جو اوپر والی بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں 12 نمبر حاشیہ ہے کہ سرگرم ہونا چاہیے، یعنی جد و جہد، سرگرمی اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کا میدان اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کے لیے ترغیب و تشویق بھی ہے۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے راغب کرنا، کسی کی طرف متوجہ کرنا، کسی چیز کی طرف۔ تشویق کہتے ہیں شوق دلانا، یعنی کسی کے شوق کو، کسی کی خواہش کو بڑھانا۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے ترغیب و تشویق بھی ہے، اور اس میں ان سگان دنیا پر طنز بھی ہے۔ سگان دنیا یعنی دنیا کے جو سگ ہیں، دنیا کے جو کتے ہیں۔ کتے کا لفظ عام طور پر اس لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح کی چیز میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جانور ہے یہ اپنی زبان کو باہر لٹکائے ارد گرد منڈلا رہا ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی چیز کی خواہش میں، طلب میں ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک ہر زبان کے اندر، اور بالخصوص عربی زبان کے اندر، فارسی زبان کے اندر، اور اس کے بعد اردو زبان کے اندر یہ ایک ترکیب بن گئی ہے کہ یہ اصل میں دنیا کے طلبگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سگان دنیا کی تعبیر اختیار کر لی جاتی ہے۔ تو ان سگان دنیا پر طنز بھی ہے جو حیات چند روزہ کی حقیر و فانی لذتوں کی حصول کی جد و جہد میں۔ حیات چند روزہ، حیات کہتے ہیں زندگی کو، یعنی چند روز کی زندگی کی حقیر و فانی، حقیر کہتے ہیں بہت مائنر، بہت محدود، اور جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ فانی کہتے ہیں جو فنا ہو جانے والی چیز ہے، تباہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ جو حیات چند روزہ کی حقیر و فانی لذتوں کے حصول کی جد و جہد میں اپنے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، اور چاہنے کی جو چیزیں ہیں ان کا چاہنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں کی جو بعض لذتیں ہیں کچھ وقتی سی ہیں، کچھ حقیر سی ہیں، ان کی طلب میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں چھوڑ کر جس چیز کی ان کو طلب کرنی چاہیے اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو اعلیٰ چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، جو نہایت ادنا چیزیں ہیں ان کی طرف وہ متوجہ ہیں۔ آگے ہے کہ ملونی کا لفظ ان چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو شراب کے کیف میں اضافے یا اس کی تندی میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اس میں ملائی جاتی ہیں۔ کیف میں اضافے یعنی سرور میں اضافے، اور اس کی تندی میں، تندی کہتے ہیں تیزی کو، کسی چیز کے اندر جو تیزی ہوتی ہے، یعنی جو کھانے پینے کی چیزوں میں، جیسے مثال کے طور پر جب ہم مرچ کو استعمال کریں گے یا مسالوں کو استعمال کریں گے تو اس کے لیے تندی کا لفظ استعمال کریں گے، تیزی کا، تیز مرچ، تیز مسالے، تو اس کے لیے تندی یا تیزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اس کی تندی میں اعتدال کہتے ہیں توازن کو۔ یہ بالکل عام سے الفاظ ہیں جن میں سے بیشتر سے آپ واقف ہوں گے، لیکن اس خیال سے کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ سے بھی نا واقف ہوں، چونکہ اردو کا معاملہ اس وقت ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس وجہ سے میں ان الفاز کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں، ان کو بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو جملہ، جو بات پڑھی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، وہ پوری طرح آپ کے کم از کم لفظوں کے اعتبار سے پوری طرح سمجھ میں آ سکے۔ اصل میں لفظ عینن آیا ہے، یہ 14 نمبر دیکھیے، خاص چشمہ ہے، اس کا نسب اختصاص کے لیے ہے، یہ ایک فنی بات ہے، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اصل الفاظ ہیں یشربو بہل مقربون، اس میں بہا میں بے ظرفیت کے مفہوم میں ہے، اس کو بھی اگنور کر دیجئے۔ لبے جو بیٹھ کر پینا، اب یہ ہے جو مفہوم جس کو آپ دیکھ لیجئے، لبے جو بیٹھ کر پینا، لبے جو یعنی ندی کے کنارے، جو کہتے ہیں یعنی وہ ایسی جگہ جو جس میں پانی چل رہا ہو، نہر کہہ سکتے ہیں، ندی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی تالاب کہہ سکتے ہیں۔ لبے جو بیٹھ کر پینا مے نوشی کے لوازم میں سے ہے،
یعنی یہ ایک خوبصورت منظر بنتا ہے کہ جب ایک طرف پانی بہہ رہا ہو، دریا ہو، سمندر ہو یا ندی کا کنارہ ہو، اور اس کے گرد بیٹھ کر یہ شراب نوشی کا اہتمام کیا جائے، تو یہ اس کے ایک طرح سے اس کی خوبصورتی کے، اس کے کیف کے، اس کے سرور کے لوازم میں سے ہے۔ لہٰذا خاص اہتمام کے ساتھ فرمایا ہے کہ مقربین کے لیے یہ بزم چشمہ تسنیم کے کنارے آراستہ کی جائے گی۔ یہ ایک خاص چشمے کا نام ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دیا ہے، تو اس کے کنارے جو ہے یہ بزم ہوگی۔ اس طرح کی ہزاروں لاکھوں مجالس ہوں گی، اس میں کسی ایک مجلس کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، اور ان کی جو عقل، ان کی شعور، ان کا فہم ہے، اس کے لحاظ سے اس کی جو جتنی بھی وہ محدودیت ہے، اس کے لحاظ سے جتنی بات بیان کی جا سکتی تھی اتنی ہی بیان کی گئی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جو صورتحال وہاں انشاءاللہ سامنے آئے گی، وہ جتنا بیان کیا گیا ہے اور جتنا ہمارا فہم ہے اس سے بہت ہی بالا تر، بہت زیادہ، بہت بلند ہوگی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم منقلبوا فاکہین واذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون۔ وہ بھی دن تھے کہ یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب مانوس الفاظ اور مشکل الفاظ کا حصہ دیکھ لیجئے۔ اس میں اجرمو یہ جرم سے ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ ضحکہ کا لفظ ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض نے سنا ہو، یہ ہنسی مذاق کے پہلو سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انقلاب کا لفظ تبدیلی کا، پلٹنے کا، یعنی چینج ہونے کا، یہ اس سے آپ واقف ہیں۔ اذا انقلبوا میں جو استعمال ہوا ہے، اور نیچے بھی یہی استعمال ہوا ہے۔ فاکہہ جو عام طور پر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مزے کے لیے اور اس نوعیت کی چیزوں کے لیے۔ اور اسی طرح راہ کا لفظ سے تو شاید آپ واقف نہیں ہوں گے۔ کالا کا لفظ چونکہ بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی استعمال ہوتا ہے، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی اسی سے جمع کا جو صیغہ ہے وہ کالو ہے۔ تو ضالون یعنی گمراہی کے مفہوم میں اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح ترجمے کی طرف آ جائیے تو اس میں بہکے ہوئے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی راہ سے بھٹک جانا۔ بہکنے کا لفظ بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو شراب پی لیتا ہے انسان اور اس کے بعد اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ راہوں کو میں سے بھٹک جاتا ہے، اس لیے اس کو بہکا ہوا کہتے ہیں، یا بہکے ہوئے کو بھٹکا ہوا اور بھٹکے ہوئے کو بہکا ہوا کہتے ہیں۔ اسی پہلو سے یہ مترادف الفاظ آ گئے ہیں۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دن تھے کہ یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک متن کا یہ جو حواشی میں سے ایک حاشیہ یہاں پر لگا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ یعنی ایسے سفلہ کہتے ہیں، میں نے اس کا مفہوم لکھ دیا بریکٹ کے اندر۔ سفلہ کہتے ہیں گھٹیا کو، کم ظرف کو، کمینے کو، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ یعنی یہ ایسے سفلہ تھے کہ اپنے گھروں میں جاتے تو ان حرکتوں پر ندامت کی بجائے ان کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ اپنے گھر والوں سے بھی کرتے تھے۔ دوبارہ دیکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ یہ کیا ہے۔ وہ بھی دن تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا کنٹریبیوشن کیا ہے استاد گرامی نے۔ یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے۔
یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ تو گزر چکا ہوا ہے، تو پھر جب لیکن جو مجرم ہے وہ تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ گزر کیسے چکا ہوا ہے؟ تو اسی کو استاد گرامی نے کھولا ہے، وہ بھی دن تھے۔ اصل میں یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے جنت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر جب یعنی یہ اعمال ناموں کا اور اس کے بعد یہ تقسیم کا جو بھی معاملہ ہے وہ سارا ہو جائے گا، تو اس کے بعد یہ تبصرہ ہے کہ یہ مجرم جو ہیں اس وقت لوگ تبصرہ کریں گے یا پروردگار تبصرہ کرے گا، یا صورتحال جو زبان حال سے پکار کر جو بات کہے گی وہ کیا بات ہوگی؟ وہ یہ بات ہوگی کہ وہ مجرم جو ہیں یہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ یعنی آپ اس کیفیت کو دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ان لوگوں کا جرم بھی دیکھیے کہ جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو لذات کو چھوڑ رہے ہیں، جو دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کی طرف آنکھوں میں اشارے کر کے ایک طریقے سے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے فضول بیکار لوگ ہیں جو اس وقت پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھیے کہ ہم کس عیش میں، کس عشرت میں، کس جاہ و حشمت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس جگہ کا جو مظاہرہ ہے اس کا آپ امیجن کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ وہ ان میں واپس جاتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی ان کے بارے میں جو ان کا تبصرہ ہوتا تھا کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے ہی ہے، یعنی جیسے ہم موجودہ زمانے میں اگر مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو جتھا ہے وہ گزر رہا ہے مسجد کے پاس سے، اور مسجد کے اندر وہاں لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ کچھ نمازی جو ہیں وہ اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسیں، مذاق اڑائیں اور کہیں کہ یہ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ یہ تو اس وقت عیش کا ٹائم ہے، اور یہ تو اس وقت زندگی جو ہے وہ چند روزہ زندگی ہے، وہ عیش سے گزارنی چاہیے، اور یہ بیچارے جو ہیں یہ اس وقت اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ سرکشی کی یہ سطح پائی جاتی ہے، اور اپنی اس مختصر سی زندگی کے حوالے سے جو ان کے اندر ابرام پایا جاتا ہے، جو ان کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہماری نظروں کے بھی سامنے ہے، اور ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون۔ یہ اصلاح کے مدعی بن کر اٹھے ہیں دراں حالے کے، یہ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، لیکن آج ایمان والے ان منکروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے۔ کیوں پا لیا نہ ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ؟ تو اب جو صورتحال کو یعنی منظر کو الٹ دیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے، لیکن یہاں پہلے جو مانوس الفاظ ہیں اور مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ ارسلو اسی سے ہے جس سے لفظ رسالت بنا ہے، ارسال کرنا، جیسے بھیجنے کے مفہوم میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ حافظین حفظ کے مفہوم میں، حفاظت کرنے کے مفہوم میں اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح یوم کے لفظ سے آپ واقف ہیں، کفار کافر کی جمع ہے، اس سے آپ واقف ہیں، اور اسی طرح ینظرون سے جس میں نظارہ یا نظر کا لفظ ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ ثوب کہتے ہیں جو جیسے ایک طرح سے ثواب جس سے بنا ہے، پا لینا، اور اس نوعیت کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یفعلون جو فعل کا لفظ جو ہے وہ اسی سے بنا ہے، یا فاعل کا جو لفظ ہے وہ اسی سے بنا ہے، یا یہ لفظ ان الفاظ سے بنا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ بنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی مصدر کو یا کسی چیز کو بیان کر رہا ہوں، بلکہ تفہیم کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے ہیں، اور ایک ہی جگہ سے
ان کا مفہوم ہے۔ بعض اوقات وہ شکل ہماری زبان میں استعمال ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ شکل استعمال نہیں ہوتی، جس طرح فاعل فعل کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے لیکن یفعلون کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو دوسری طرف دیکھیے مشکل الفاظ کو، اس میں مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والے کو، یعنی جو کسی بات کا اظہار کرے یا یہ کہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوگا، یا اسی طرح کسی کے اوپر کوئی الزام لگائے، یا یہ کہے کہ میں اس دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے اٹھا ہوں، یا جو اسی طرح جو بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کو بھی ہم مدعی کہتے ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ لے کر اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس لیے مدعی کا لفظ ان تمام جگہوں پر استعمال ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کا کیسے ہوتا ہے؟ کسی لفظ کے استعمال کا فیصلہ ہوتا ہے اس جملے کے اندر سے۔ جملہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ دعویٰ دائر کرنے والے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یا گواہی دینے یا گواہی کو بیان کرنے والے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یا کسی مسئلے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ درا حالے کا حالے کے یہ اصل میں مترادف ہے حالانکہ کا۔ پھر نگران، اس سے آپ واقف ہیں، یعنی جو دروغہ یا جو مقرر کیے جاتے ہیں، نگہبان مقرر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کیوں پالیا نہ ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ، یعنی جو کچھ یہ کر رہے تھے انہوں نے اس کا بدلہ پا لیا ہے۔ یہ دیکھیے 17 نمبر اس کا جو حاشیہ ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ پہلے میں ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ یہ اصلاح کے مدعی بن کر اٹھے ہیں، درا حالے کہ یہ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، لیکن آج ایمان والے ان منکروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے۔ کیوں پالیا نہ ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ۔ تو یہ ایک تو یہ دیکھیے کہ ایک طرف دو منظر پیش کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف وہ منظر ہے جو اس دنیا کا ہے۔ اس دنیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند محدود سے سی گھڑیوں کی ایک زندگی ہے جس میں ان کو ہنسنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا ہے، کہ جو ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کن لوگوں پر؟ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ایک منظر یہ بیان کر دیا، اور دوسرا منظر جو اس کے مقابلے میں ایک بڑی زندگی کا منظر ہے، وہ اگر قطرہ ہے تو اس کے مقابلے میں وہ سمندر ہے۔ تو عظیم الشان زندگی کا جو منظر ہے، وقت کے لحاظ سے بھی اور باقی سہولتوں کے لحاظ سے بھی، تو اس کے حوالے سے صورتحال اب پلٹ گئی ہے، بات بدل گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب آج ایمان والے ان منکروں پر ہنس رہے ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیے کل یہ ہنس رہے تھے اور آج ہمیں انہی پر ہنسنے کا موقع مل رہا ہے جن کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے، یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجرمین کا جو انجام ہے وہ ان کو دکھایا بھی جائے گا۔ اس کو بھی ہم عدالت کے پہلو سے آگے جب ڈسکشن کریں گے تو مزید واضح کریں گے، لیکن اس میں ان کو بھی جو ایک طرح سے جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو برے کام کرنے والوں کا، یا جو بھی لوگ ان کے سامنے دنیا میں موجود رہے تھے، یا بڑے بڑے لوگ جن کو وہ جانتے تھے، ان کا انجام ان کو دکھایا جائے گا۔ اور پھر یہ بڑا سخت تبصرہ ہے کہ پالیا نہ ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ، کرتوتوں کا جو نتیجہ تھا وہ نکل آیا ہے۔ اس پر جو نوٹ دیکھ لیجئے استاذ گرامی کا، یہ منکرین ہی کے قول کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ جو حصہ ہے یہ منکرین ہی کے قول کا ہے، درا حالے کہ یہ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یعنی پوری بات یوں ہے، اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا یہ ہے، یعنی پوری بات یوں ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پکے گمراہ ہیں، یہ ہمارے اعمال و عقائد کو کفر و شرک قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے اوپر دروغہ مقرر کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، ہماری ہر چیز پر اعتراض اٹھائیں اور ہماری اصلاح کے مدعی بن کر کھڑے ہوں، حالانکہ یہ ہمارے اوپر دروغہ مقرر کر کے، دروغہ یعنی نگران مقرر کر کے، کوتوال مقرر کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ہماری ہر چیز پر اعتراض اٹھائیں اور ہماری اصلاح کے مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ وہ ان کا معاملہ تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ
کہ ہم جو ہیں وہ اس وقت جو اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے تو یہ کوئی غلطی کر رہے ہیں، یا اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو یہ کون ہوتے ہیں ہماری زندگی میں مداخلت کرنے والے؟ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ مذاق بھی اڑاتے تھے اور اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تو الحمدللہ سورہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں اس کی تفہیم کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اس کا جو آخری حصہ ہے اس کی طرف۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بعض سوالات اس کے اندر زیر بحث آ جائیں گے۔ آج میں نے کوشش کریں گے کہ دونوں حصے ہم ڈسکس کر لیں ہمارے لیے، کہ اس میں ایک حصہ ہمارے لیے کا ہے جس کا عنوان میں نے قائم کیا ہے، جس کو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا۔ عنوان یہ ہے کہ جنت میں شراب کی محفلیں اور حور و غلمان۔ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جنت کے جو مختلف مناظر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں شراب کی محفلوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بتایا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ چشمے کے کنارے بیٹھے ہوں گے لوگ، شراب پی رہے ہوں گے، اور اس میں مزید برآں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس کے اندر ملونی کا اہتمام بھی ہوگا، یعنی اس کی جو کیفیت ہے اس کو بہت نمایاں کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ محض یہ جملہ نہیں ہے کہ وہاں شراب ملے گی، بلکہ اس کی پوری صورتحال، اس کے پورے منظر کی ایک طریقے سے عکاسی کر دی گئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اور مقامات پر بھی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر حوروں کا ذکر بھی ہے، غلمان کا بھی ذکر ہے۔ تو جو انسان کی جو وہاں پر موجود ہوں گے ان کی عیش کے لیے اور ان کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو لذات کی نوعیت کی ہوں گی اور اسی طرح عیش کی نوعیت کی ہوں گی، ان کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا کے اندر، موجودہ زندگی کے اندر یہ چیزیں جب انسان استعمال کرتا ہے تو دین ان پر اعتراض کرتا ہے، اسلام ان پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہیں، لیکن یہی چیزیں وہ خود اس اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہی چیزیں آپ کو آخرت کے اندر، دنیا کے اندر ملیں گی، دنیا کے اندر نہیں ملیں گی، جو نہیں ملی وہ آخرت کے اندر ملیں گی۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور مستشرقین اور بعض اس طرح کے جو معترضین ہیں وہ اسلام پر اس پہلو سے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ تو ایک طرح سے بے جوڑ بات ہو گئی، بے تعلق بات ہو گئی کہ یہاں کے لیے کچھ اور قوانین ہیں، یہاں کے لیے کچھ اور معاملات ہیں، یہاں کے لیے کچھ اور سختیاں ہیں، اور وہاں سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک ہی چیز جو ہے وہ یہاں پر غلط قرار پاتی ہے اور وہاں پر ٹھیک قرار پاتی ہے؟ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس میں نے سمجھانے کے لیے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشیں اور تمنائیں کیا کیا ہیں۔ آپ فی الحال اس کو دیکھیے کہ موجودہ جو انسان ہے، جو انسان آپ کا وجود ہے، میرا وجود ہے، ہم انسانوں کا وجود ہے، اس کی خواہشیں اور تمنائیں کیا ہیں اس دنیا کے اندر کھڑے ہو کر دیکھیے۔ یعنی اس کی اگر ہم تفصیل کریں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہو سکتی ہے، لیکن میں نے چند چیزوں کو اس میں سے لیا ہے تاکہ بات آپ کے ساتھ کر سکوں اور پوری طرح بات واضح ہو سکے۔ تو اس میں سے ایک چیز، جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ لذت کام و دہن، یعنی کھانے پینے کی جو لذت کی چیزیں ہیں، جو زینت کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کھانے میں، یعنی ہم محض پیٹ نہیں بھرتے بلکہ اس کے لیے طرح طرح کی انواع و اقسام کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور کھانوں کی لذت ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہمارے ذہن کا، ہمارے شعور کا، ہماری شخصیت کا، ہمارے پورے ایک طریقے سے وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو کھانے کی لذت کام و دہن جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک لذت یا ایک طلب یا ایک خواہش وہ ہے جو نظارے کی ہوتی ہے، مشاہدے کی ہوتی ہے۔ ہم خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، وہ انسانوں کے اندر ہو، وہ اسی طرح ہمارے ارد گرد کے جو مناظر ہیں ان کے اندر ہو، پہاڑ، سمندر، دریا، یہ ساری چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود اپنے اندر کوئی چیز داخل کی ہوئی ہے۔ کہیں کا بھی انسان ہوگا وہ کھانے کی لذت بھی اپنے اندر پائے گا، وہ مشاہدے کی لذت بھی اپنے اندر پائے گا۔ اسی طرح ایک اور لذت ہے، وہ لذت ہے حکمرانی کی۔ اکثر لوگوں کے اندر یہ لذت کی یہ کیفیت موجود ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے اوپر، زیادہ لوگوں کے اوپر
تھوڑے لوگوں کے اوپر اپنا تسلط، اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں، یا لوگ نہ کہیے تو کسی اسٹیٹ کے اوپر، کسی کنڈیشن کے اوپر، کسی صورتحال کے اوپر، یا کسی اس طریقے سے علاقے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر اپنی جو حکومت ہے، اپنی دسترس ہے، اپنی طاقت جو ہے وہ اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی انسان کا ایک خاصہ ہے، اس کی شخصیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح علم، انفارمیشن، یعنی یہ انسان جو مریخ تک پہنچ رہا ہے، دوسری کہکشانوں تک پہنچ رہا ہے، دور سے دور جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور زمین کی گہرائیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس کی لذت علم ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جنس کی لذت ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی کشید کرتے ہیں ہم، جس طرح بھوک کی لذت ہے اور باقی لذتیں ہیں، اسی طرح یہ لذت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کیف و سرور ہے، یعنی ہم کسی سرور میں آتے ہیں، کسی کیفیت میں آتے ہیں جس سے ہمیں خاص راحت، خاص سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے لیے ہم مختلف موجودہ زمانے میں بھی طریقے اختیار کرتے ہیں، یعنی لوگ بعض اوقات کچھ مجالس میں جا کر سکون اور سرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ موسیقی اور فنون سے لطف اندوز ہو کر یہ چیز حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص نشہ آور چیزوں کو استعمال کر کے یہ چیز حاصل کرتا ہے، کیف حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ہم عام استعمال میں مثال کے طور پر کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، یا بعض لوگ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس مقصد کے لیے ہیں؟ کیف اور سرور کے لیے ہیں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے انسان نے ایجاد کی ہے، یہ انسان کی اندر کی جو ضرورت ہے اسی کے اظہار کے لیے جو خارج میں دستیاب چیزیں تھیں ان کو غلط یا صحیح طریقے سے انسان نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیے کہ لذت محبت و وصال، یعنی یہ بھی ایک انسان محبت کرنا، محبت محسوس کرنا، دوسروں کے عشق میں، محبت میں گرفتار ہونا، اسی طرح اپنے لیے دوسروں کی محبت چاہنا، یہ انسان کے فطری وجود کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے۔ اسی طرح جو اس کا محبوب ہے اس سے ملنے کی خواہش، اس کے پاس رہنے کی خواہش، یہ بھی انسان کی طلب ہے، اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح لذت خدمت جو ہے، لذت خدمت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے ارد گرد اس کے ملازم ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں جو اس کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بھی عیش کا ایک لازمہ ہے یا انسانوں کی تمناؤں کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد ملازمین موجود ہوں، ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کو سرو کریں، جو اس کی خدمت کریں۔ تو یہ صورتحال بھی اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور آپ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں نظر دوڑائیے گا تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی محسوس ہوں گی۔ یہ محسوس ہوگا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح لذت قوت، جس کو میں نے ایک لفظ سے تعبیر کر دیا ہے، یعنی اسٹرانگ ہونا، بڑا ہونا، اپنے اندر طاقت محسوس کرنا، اور یہ جسمانی طور پر بھی انسان محسوس کرتے ہیں، عقلی طور پر بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، یعنی قوت کی جو ہے۔ اور اسی طرح جب یہ چیز بڑھتی ہے تو قوموں کے اندر صورت اختیار کرتی ہے، تو وہ اپنے فوج، وہ اپنا اسلحہ اور وہ ساری چیز، لیکن یہ انسان کی انفرادی چیز ہے جو بڑھ کر پھر اجتماعیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ لذت مسابقت ہے، یعنی ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے کشید کی ہے اپنے اندر، نئی جگہ سے اس کو داخل کیا ہے، بلکہ یہ بھی چیز ہے، یعنی مقابلہ کرنا، تقابل کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اصل میں ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں باہر سے کچھ چیز کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اصل میں مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مزید آگے بڑھ کر دیکھیے کہ شہرت کی لذت، یعنی اپنے آپ کی شہرت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے، لوگ اس کی تحسین کریں، اس کی تعریف کریں، یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہے یہ چیز۔ اسی طرح لذت سماعت، میں بہت آپ ساری ان چیزوں سے واقف ہوں گے کیونکہ یہ میں چیزیں وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو آپ جن سے واقف ہیں، جو آپ کے اندر، آپ کے شعور کے، آپ کی فطرت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو لذت سماعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سننا، اچھا سننا چاہتے ہیں، بری آواز آپ کو اچھی نہیں لگتی، اچھی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے۔ اچھی اور بری آپ کا خود دماغ، آپ کا دل، آپ کی سماعت
خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سی آواز اچھی ہے، کون سی آواز بری ہے، اسی سے پھر آپ ردم کو پسند کرتے ہیں، اسی سے آپ جو موسیقی اور اس نوعیت کی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ بھی انسان کے اندر غنا اور اس نوعیت کی ضرورت کی چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے لذت آرام، یعنی انسان کے اندر یہ خواہش بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ آرام کرے، چین کرے، سکون کرے، اور اس میں اس کو ایسا ماحول فراہم ہو کہ وہ بعض اوقات دنیا کی جو زندگی کی جو سرگرمیاں ہیں ان سے ہٹ کر وہ کسی وقت اس کو راحت ملنی چاہیے، سکون ملنی چاہیے، سونے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو یہ بھی اس کے اندر ایک خواہش موجود ہے۔ اسی طرح میں اس کو بڑھاتا چلا جاؤں گا تو یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ موسم کی لذت ہے کہ ہم خوبصورت موسم جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں، جو تلخ موسم ہوتا ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو اس کی ہر چیز سے آپ واقف ہیں، اسی وجہ سے ہم ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، ایسے شہروں میں جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں موسم بہتر ہوتا ہے اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے۔ اسی طرح لذت سفر ہے، یعنی سفر بذات خود ہمیں انسپائر کرتا ہے، اچھا لگتا ہے، ایک جگہ سے دوسرے میں نئی سے نئی چیزیں ہم دریافت کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہے کہ انسان یہاں کے سفر سے اب دنیا سے باہر کے سفر کی طرف دیکھنے لگ گیا ہے۔ یہ بھی اس کی اصل میں ایک طرح سے جستجو اور علم کی طلب ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو آگے بڑھنے کی، سفر کرنے کی خواہش ہے کہ دنیا سے باہر بھی ایک طرح سے سفر کیا جائے۔ اسی طرح لذت آرائش ہے، ہم اپنے وجود کو سنوارتے ہیں، ہم اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، ہم اپنے چہرے کو، باڈی کو، باقی چیزوں کو سنوارتے ہیں، ہم اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جہاں رہتے ہیں اس کمرے کو، اس گھر کو، اور اسی طرح اس کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بالعموم جانوروں کو نہیں دے رکھی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اس میں اور بھی آپ اس لسٹ کے اندر اپنے آپ پر نظر دوڑائیں گے تو اس لسٹ کے اندر بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے اس تفصیل کو بیان کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، جس میں وہ چیزیں بھی ہیں جن میں بعض گناہوں کا دخل ہے اور وہ چیزیں ہیں جن میں گناہوں کا دخل نہیں ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں نے خود کریٹ نہیں کی، میں نے خود ایجاد نہیں کی، بلکہ میرے پروردگار نے میرے اندر ڈالی ہیں۔ تو اس لیے مجھے اس پر کسی شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں کسی کیف و سرور سے لذت محسوس کرتا ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے پروردگار نے میرے اندر رکھا ہے، میری فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، کیف و سرور اچھی چیز ہے، آرائش اچھی چیز ہے۔ اسی طرح شہرت کی خواہش ہونا یہ بری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح خوبصورت نظارے کو دیکھنا، اچھے لباس کی خواہش پیدا ہونا، اسی طرح جو جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں، فطرت کے مطابق ہیں، عقل کے مطابق ہیں، اور اس لیے اچھی ہیں کہ پروردگار نے ودیعت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ساخت پر، انسان کو جس ساخت پر بنایا ہے اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر رکھ دی ہیں، اور انہی سے انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں حاصل نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جو سرور و کیف ہے، جس پر ہم خاص بات کرنے کے لیے اس بات کو ہم نے آگے بڑھایا تھا، سرور و کیف ہے یا جنس کے معاملات ہیں یا اس طرح کی اور باقی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ پابندیاں لگا دی ہیں۔ پابندیاں لگانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی اس کی مثال آپ روزے سے لے لیجئے کہ روزے میں ایک خاص مہینہ آتا ہے جس میں ایک خاص وقت تک کے لیے ہم کچھ ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں جو اصل میں جائز ہوتی ہیں۔ یعنی عام حالات میں ان چیزوں کو کھا لیتے ہیں، ہم استعمال کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہی چیز حرام ہو جاتی ہے اس خاص وقت کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقتاً وہ چیز حرام نہیں تھی، جبکہ حرام کس وقت کے لیے کیا گیا ہے؟ ایک خاص مدت کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا واضح ہوا؟ واضح یہ ہوا کہ بالعموم جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر چیزیں رکھ دی ہیں، جو مثبت چیزیں رکھی ہیں فطرت کے اندر، وہ اصل میں
حرام نہیں ہیں، وہ حلال ہیں، وہ زینت کی نوعیت کی چیزیں ہیں، وہ خدا کی ودیعت کردہ چیزیں ہیں، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، تو وہ درست ہیں۔ اور درست ہونے کے بعد اس میں جو پابندی لگائی گئی ہے اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ وہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے روزے کی مثال ہے۔ تو اس میں مثال کے طور پر سیکس کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں عائد کی ہیں، اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں، اس کا ایک پہلو میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی طاقت سے دوسرے انسانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی ایک انسان نے خود تو سرور حاصل کر لیا، لیکن اس کا یہ سرور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کو روکا ہے۔ مثال کے طور پر شراب کا ایک استعمال یہ ہے کہ ایک انسان اس کو اپنی ضرورت کے لیے یا اپنے سرور کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات جب اس کو پینے کے بعد جب وہ روڈ پر آئے گا یا بہک جائے گا یا اس کا ایک حد سے زیادہ استعمال کر لے گا یا ایسی چیز استعمال کر لے گا جو اس کے دماغ کو معوف کر دے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہوگا، وہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ کر دے، وہ ہو سکتا ہے کسی کی جان لے لے، وہ ہو سکتا ہے کسی کے معاملے میں مداخلت کر دے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی منع کی جاتی ہیں کہ ان کا تعلق خارج سے ہوتا ہے۔ اور خارج یعنی پھر واضح کر دوں کہ دو بنیادیں ہیں ممنوعات کی۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش مقرر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اچھی چیزیں بنائی ہیں ان کو ہمارے دل میں ان کی طلب رکھی ہے، لیکن ان کو روک دیا ہے، اس کی وجہ آزمائش ہے، تاکہ اللہ جان سکے۔ اس کی مثال میں نے روزے سے دی ہے، تاکہ اللہ جان سکے کہ اس بندے نے میرے لیے یا میرے حکم کے مطابق کس حد تک قربانی دی ہے، کس حد تک اس کی کوشش کی ہے، اور یہ بتا دیا ہے اس کی تسلی کے لیے یہ چیز تمہارے اندر تمہاری طلب کے عین مطابق بالکل ٹھیک ہے، تمہارے اندر جو اس کی احتیاط ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک محسوس ہو رہی ہے، لیکن اب صبر کرو، آگے جا کر میں پورے اہتمام کے ساتھ ان ساری چیزوں کو تمہیں میسر کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں، اللہ پر اعتماد جو ہے وہ اس کو صبر کے لیے روکتا ہے۔ تو اسی طرح دوسرا جو پہلو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ انسان کا جو انٹریکشن ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، اس میں بے شمار چیزوں کو، مثال کے طور پر حکمرانی کی جو اس کی ایک خواہش ہے، وہ بعض اوقات جب دوسروں ہمسائے کے گھر میں داخل ہونی شروع ہو جائے گی، جب دوسروں کے اوپر زیادتی کا معاملہ کرنا شروع کر دے گی۔ اسی طرح جو اس کے کھانے پینے کی جو لذت ہے وہ دوسروں کے گھر سے چوری کی صورت پیدا کر دے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دوسروں تک پہنچتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنی ضروری ہیں، ان کو ممنوع قرار دینا ضروری ہے۔ آخرت کے اندر، جنت کے اندر چونکہ ان میں سے بے شمار چیزوں کا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، یعنی یہ دنیا کے نظام وہاں پر نہیں ہوگا، ہر انسان کے لیے ایک طرح سے اس کی اپنی بادشاہی ہوگی، ایک طرح سے اس کی اپنی سلطنت ہوگی۔ تو اس میں یہ اس طرح کے جو دنیا کے اندر لین دین اور دنیا کے اندر معاف ہونے کے معاملات ہیں عقل کے اور اس طرح کی باقی چیزوں کے، وہ وہاں پر نہیں ہوں گے، اور پھر جو چیزیں ہوں گی وہ اللہ کی طرف سے اتنی پیوریفائڈ ہوں گی، اتنی زبردست ہوں گی کہ جو اس دنیا میں انسان خود کشید کرتا ہے، خود تخلیق کرتا ہے، تو اس میں جو کمیاں اور خرابیاں رہ جاتی ہیں وہ وہاں کی چیزوں میں اس طریقے سے موجود نہیں ہوں گی۔ اس وجہ سے وہ چیزیں ہمارے لیے مفید بھی ہوں گی اور ہمارے لیے عیش و عشرت کا سامان بھی کریں گی۔ تو یہ امید ہے کہ میں نے اس پہلو کو کوشش کی ہے واضح کرنے کی۔ اسی کو اس کے جو ایک شیڈ ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو قرآن مجید نے اس آیت میں بھی واضح کیا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے اور بڑے سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ بس یہیں پر میں ختم کروں گا۔ کل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پوچھو، یہ جو لوگ اللہ کی طرف سے عطا کردہ زینتوں کو حرام قرار دے رہے ہیں،
جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا لباس پہننا حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک نعمت ہوتی ہے دولت، اس کا حصول حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھی جگہ پر رہنا حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنا جو ہے، جمال کا راستہ اختیار کرنا وہ غلط ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ موسیقی اور تصویر اور اس نوعیت کی جو آپ کے ارد گرد کو، آپ کی سماعت کو اور آپ کی اس طرح کی چیزوں کو وہ سنوارنے والی یا آپ کو دلکش لگنے والی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دے رہا ہے، تو اس کو وہ چیزیں جس حد تک جائز ہیں ان چیزوں کو بھی لوگ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زینتیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے؟ ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، یعنی اصل میں تو یہ انہی کے لیے بنائی گئی ہیں کہ جو فرما بردار ہیں، جو اللہ کی بات کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اصل میں تو انہی کے لیے ہیں، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی، یعنی یہ ساری زینتیں، یہ ساری لذتیں، یہ سارے عیش قیامت کے لیے جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں، قیامت کے لیے انہی کے لیے ہوں گے، منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی جو چیز ہے اس میں اگلا نمبر ہمارے لیے کا نمبر 2 ہے، اس کو انشاءاللہ پھر موقع ہوا تو اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔